کہ کسی نے بلینکٹ سے فیس کور کر لیا، سونے کی عادت ہے منہ پہ لے کے، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے ایسی، تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیے چہرہ چھپانا اس سے صدقہ لازم آئے گا. 12 گھنٹے تک اگر چہرہ چھپائے رہا یا سر چھپائے رہا پورا، تو تب دم ہوگا، اس سے کم میں صدقہ دینا ہوگا. کسی کے بال چھوٹے ہیں، خواتین کا شاید یہ سوال ہے، اور وہ زیادہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کتنے بال کاٹنے ہوں گے؟ بال کاٹنے کی مقدار وہی ہے عورتوں کے لیے کہ ایک چوتھائی، جو ایک پورے کے برابر چوتھا حصے میں سے کاٹے. لیکن چونکہ چوٹی پوری لے کر کاٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور سے وہ ادا ہو جاتا ہے جو واجب ہے، اس لیے ایک پورے کے برابر ہی کاٹنے ہوں گے، اس سے کم کاٹنے میں احرام سے باہر نہیں نکلیں گے. اگر کوئی طائف بنا احرام کے 3 سال پہلے گیا تھا، ابھی ان کا بیٹا دم دے سکتا ہے کیا؟ وہ نہیں جا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ بنا احرام کے طائف سے مکہ آنے پر عمرہ لازم ہوتا ہے یا حج لازم ہوتا ہے، اور اگر اس کے لیے ممکن ہے تو بلکہ وہ ممکن کر کے یہ چاہیے کہ اس عمرے کی قضا کرے، کسی میقات پہ جائے، طائف ہی جائے ایسا نہیں، بلکہ یہاں سے بھی جائے، اگر اس عمرے کی قضا کی نیت سے اس کے عمرے کی قضا کرے، اور اس وقت جو اس نے گناہ کیا تھا بغیر میقات، بغیر احرام کے گزرنے کا، اس کا دم بھی اس پر واجب ہوگا. تو یہ 2 چیزیں ان کو کرنی چاہیے. صحیح اگر حج کے پہلے کرنی ہے تو اس کا طریقہ وہ تو میں نے بتایا نہیں بتایا تو شاید آپ نے سن لیا ہوگا. حج بدل کے لیے نیت کب اور کیسی کرنی چاہیے؟ حج بدل کے لیے دیکھیے اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حج بدل، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب. اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. حج بدل کب ہوتا ہے؟ جب کسی کا حج فرض ہو، کسی پہ حج فرض تھا اور وہ مال چھوڑ کر گیا یا وصیت کر کے گیا، اب اس کے مال سے یا اس کی وصیت کے مطابق آپ اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو وہ بدل ہوگا. اور اگر حج بدل اس کے مال سے یا وصیت پر کر رہے ہیں تو پھر افراد ہی کرنا ہوگا، اس میں آپ تمتع یا قران نہیں کر سکتے. لیکن آپ اپنی طرف سے کسی کا حج کر رہے ہیں تو وہ ایصال ثواب ہوگا، اور آپ چاہے تمتع کریں، چاہے قران کریں، چاہے افراد کریں، وہ آپ کو اختیار ہوگا. نیت اسی وقت کرنی ہوگی جیسے آپ اپنی نارمل حج کی نیت کرتے ہیں. وہ نیت کے جو مقامات ہیں وہ صبح بتا دیے گئے ہیں، اور وہ اس کا طریقہ بھی میں نے بتایا کہ جب کسی اور کی طرف سے نیت کی جاتی ہے تو اس کا نام لے کے نیت کریں. نی کی جگہ من فلان وہ نام لے کر کے، اور ایک بار لبیک اس کی طرف سے بول دے، وہ نیت ہو جائے گی. کوئی بیٹا اپنی ماں کو ویل چیئر پر طواف اور صحیح کرواتا ہے تو اسے خود کا الگ کرنا نہیں، اس کا بھی اسی میں ادا ہو جائے گا، خود کا الگ کرنے کی ضرورت نہیں. کرسی پر سجدہ اور رکوع کیسے کرتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھنے کی کیا صورتیں ہیں وہ پہلے علماء سے سمجھ لیں کہ کب کرسی پر بیٹھنا آپ کے لیے الاؤڈ ہے، ورنہ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی عادت بنا لیتے ہیں اور اس وقت ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہوتا ہے. تو آپ علماء کرام سے اس کی تفصیل معلوم کر لیں، اور جب آپ کرسی پر اگر علماء اجازت دیتے ہیں تو رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکنا ہے، آگے کہیں ہاتھ رکھنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے. اسپرے باٹل سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا نماز اور طواف کے بارے میں؟ اسپرے باٹل سے وضو ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم جو وضو کے اعضاء ہیں اس پر 2 قطرہ پانی اگر بہہ جاتا ہے، اتنا اسپرے کر لیا آپ نے پانی، تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اس سے کم میں نہیں ہوگا. قران حج کا میں نے صبح بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا، اس میں صرف اتنا ہے کہ حج قران کرنے میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد ایک طواف عمرے کا ہوگا، 2 رکعت مقام ابراہیم، پھر عمرے کی سعی. تو یہ عمرے کے ارکان ادا ہو گئے. لیکن حلق نہیں کرنا ابھی، حلق تو کب ہوگا؟ قربانی کے بعد ہی ہوگا، ابھی حلق کا وقت نہیں آیا. پھر ایک طواف قدوم کی نیت سے ہوگا. دیکھو طواف قدوم یہ دربار میں حاضری کا طواف ہوتا ہے، نذرانہ جیسے تحیۃ المسجد ہے نا، جیسے یہ طواف قدوم ہے. یہ افراد والے پر ہے اور قران والے پر ہے، تمتع والوں پر نہیں ہے. تو قران والا ایک طواف قدوم کی نیت سے کرے گا عمرے کا طواف اور صحیح کرنے کے بعد، اور اس میں اگر رمل اور استباق کر کے اس کے ساتھ طواف زیارہ کی صحیح کر لے تو اس کی طواف زیارہ کی صحیح ایڈوانس میں طواف قدوم کے ساتھ ہو جائے گی. جو ہم نے صبح بتایا تھا کہ نفل کے ساتھ کرنی ہے وہ طواف قدوم کے ساتھ کر لے اور مینا چلا جائے. اس کے بعد مینا کے سارے ارکان وہ سیم ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سارے ادا کرنے کے بعد پھر حلق کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جائے، پھر آ کے طواف زیارہ کرے. لیکن ایک چیز اس میں یہ رہے گی جو جاننا ضروری ہے کہ قربانی ایک واجب ہے قران والے کے لیے، تمتع والے کے لیے قربانی واجب ہے، افراد والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، کرے گا تو ثواب پائے گا. مگر اگر کسی وجہ سے ایسا کوئی جرم ہوا اس حاجی سے
جس سے اس پر دم واجب ہوا تو وہ 2 دم دینے پڑیں گے قران والے کو، 2 دم، کیونکہ ڈبل احرام ہے تو اس کے کفارے میں اس کو 2 دم دینے پڑیں گے۔ حج کے 5 دنوں میں اگر ریشز کی کریم کی ضرورت ہو لگا سکتے ہیں، اس میں خوشبو والی نہیں لگائیں، وداؤٹ خوشبو کی ویسلین وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ۔ کلر ڈائی کیے ہوئے بال میں حج اور عمرہ ہوگا، ہو جائے گا۔ 19 کی فلائٹ ہے، 40 دن کا سفر ہے تو قصر نماز، یہ تو میں نے تفصیل بتا دی تھی آپ کو کہ یہ فلائٹ آپ کی کبھی کی بھی ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر آپ کا قیام، آپ کی نیت مینا جانے سے پہلے 15 دن مکے میں رہنے کی ہے تو مقیم ہو گیا آپ، اور مکے میں مقیم ہوئے تو آگے بھی مقیم ہو جائیں گے عرفات مزدلفہ مینا میں، لیکن 15 دن کے اندر اگر آپ سفر شروع کرتے ہیں مینا کا تو آپ مکے میں مسافر تو آگے بھی سب جگہ مسافر ہوں گے۔ اور اس طریقے سے آپ یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ جہاں 15 دن مکمل رکنے کی نیت ہوئی تو مقیم ہوئے، اس سے کم کی ہوئی تو مقیم نہیں ہوئے۔ تو یہ کچھ سوالات آئے تھے، میں نے جلدی سے ان کے جواب